تعلق وقت کے امام سے ہے، لیکن غیبت کا معنی یہ ہے کہ ہے مگر نظر نہیں آ رہا، اور قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے کہ موجود ہے مگر کسی کی آنکھوں پر پڑتا ہے، اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں جو غیبت صغریٰ کا دور ہے اس میں یہ دلیلیں موجود ہیں، روایات موجود ہیں کہ امام نے کئی لوگوں سے ملاقات کی۔ غیبت صغریٰ میں، غیبت کبریٰ میں جب امام جا رہے تھے اپنے آخر نائب کو پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کے ساتھ ساتھ ہمارا غیبت صغریٰ کا دور ختم ہو رہا، اب غیبت کبریٰ ہے، اب ہماری اور مومنین کی ملاقات کب ہوگی؟ جب ہم ظہور کریں گے۔ تو یعنی اس لیے کہ جب آئمہ نے کہہ دیا کہ تم دیکھ سکتے ہی نہیں ہو، تمہاری بصارت اتنی قوی ہے ہی نہیں کہ تم امام سے ملاقات کرو، تو پھر جب کہہ دیا تو پھر اگر کوئی معاذ اللہ دعویٰ کر بیٹھے تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ ہاں عالم خواب میں اگر زیارت سے وہ کوئی مشرف ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے، اگر وہ یہ کہے بذات خود میں نے امام کو دیکھا تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اماموں کا فرمان۔ تو مومنات غیبت کا آپ کو میں نے بتا دیا، وجود ہے مگر نظر نہیں آتا۔ اب پروردگار عالم سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے تمہارے دیوار کا پردہ بنا دیا تاکہ وہ تمہیں نہ دیکھ سکے۔ اب یہ کس موقع پر کہا؟ کہ جب رسول گھر سے نکلے اور ایک مٹی مٹھی اٹھائی اور اٹھا کر کافروں کی طرف اچھالا اور سامنے سے گزر رہے ہیں، مگر ایک پردہ ہے جو پروردگار عالم نے حائل کر دیا ہے، یعنی وجود ہے، سامنے سے گزر کے جا رہے ہیں مگر یہ بصارت دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ اس بنی اسرائیل میں کہ جہاں سامری جیسا جو یہ کہہ رہا ہے قرآن کی آیت کہ میں نے وہ دیکھا جو اوروں نے نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو گھوڑے پر سوار آسمان سے اترا، تو کیونکہ میں نے دیکھا اس لیے میں نے اس کی مٹی اس کے پیروں کی اٹھا لی۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ یہ کمال، یہ نقص، یہ بیماری اس بصارت کی ہے جو دیکھ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے نہیں، ہونا اور بات ہے، بصارت کا نہ دیکھنا اور مسئلہ ہے۔ تو اب یہ ہے امام کی غیبت، اور کیونکہ امام کا جو دور ہے غیبت کا، اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہتی ہے کہ امام کی غیبت صغریٰ کا دور امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد شروع ہے، جبکہ زیادہ علماء کا اس پر اختصار ہے کہ جیسے ہی امام کی ولادت، یہ تمہید ہے امام کی غیبت صغریٰ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادھر ولادت ہوئی، ادھر طائر کی صورت میں جبرائیل آسمان پر لے گئے، اور 7 دن کے بعد واپس لائے تھے۔ تو اب ابتدا ہوئی نا غیبت کی۔ اور دیکھیے یہ جو آپ خطبے میں سنتے ہیں کیا، اور ایک جملہ یہاں سے، کیونکہ موضوع غیبت ہے نا آج، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں کہ جس کی صفت ہے غیبت الہیہ، کہ نا جو صاحب دعوت النبویہ ہے، سہولت حیدریہ ہے، تو اب جس میں اتنی ساری صفات ہیں، ہر امام سے ایک معجزہ پایا ہے، تو اب ایک ایسا معجزہ کہ جو خود آخری حجت کو عطا ہونا ہے، وہ معجزہ ہے غیبت الہیہ۔ کہ دیکھیے یہ جو غیبت کا معجزہ ہے یہ کسی امام کے پاس نہیں ہے، کوئی امام غائب تو نہیں تھا نا، تو اب یہ معجزہ کہاں سے پایا ہے؟ اسی لیے آپ خطبے کے آخر میں سنتے ہیں کہ یہ وہ معجزہ ہے جو غیبت الہیہ ہے، یعنی یہ کرم اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس پروردگار عالم کی عطا ہے کہ ہم نے تمہیں ہر امام سے علی کا حملہ دیا، فاطمہ کی جس کے پاس حملہ حیدر والا، سہولت حیدریہ، سہولت حملہ، اس کے بعد جس کے پاس عصمت زہرا والی ہو، جس کے پاس حلم حسن والا ہو، جس کے پاس شجاعت حسین والی ہو، جس کے پاس صبر سجاد والا ہو، اور پھر آگے صفات ملتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ جب بات آخر ہو گئی تو کہا یہ جو صفت غیبت کی ہے یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو نہ امام کے کسی کے پاس ہے، کہا یہ وہ صفت ہے جو اللہ نے اپنی صفات الہیہ میں سے عطا کی ہے، کہ غیبت جیسے اللہ غیبت
یہ غیبت تو اب زیادہ علماء کا اتفاق ہے سمیت شیخ صدوق اور شیخ مفید کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ امام کی ولادت ہی ابتدائے غیبت صغریٰ ہے، اس لیے کہ امام نے اپنے بیٹے کا سوا چند قابل اعتماد ساتھیوں اور صحابیوں کے کسی کو نہیں بتایا۔ اور اس کی دلیل میں ابھی آپ کو آگے بھی دیتی ہوں کہ قریبی افراد، قریبی جو خونی رشتے ہیں، ان تک کو امام کی آمد کی اطلاع نہیں معلوم کہ کوئی آیا ہے، تو یہ غیبت ہی ہے۔ موجود ہیں سامنے میں، خود اپنے بابا کے ساتھ رہتے ہیں، 5 برس امام حسن عسکری نے پرورش تربیت کی ہے، پالا ہے، مگر نہیں معلوم کسی کو، کسی نے بچے کو دیکھا ہی نہیں، کسی نے بچے کی آواز نہیں سنی، تو یہ غیبت ہے، وجود ہے مگر ظاہر نہیں ہے۔ اب جب قریب تھا زمانہ کہ امام اس دنیا سے چلے گئے تو امام نے اپنے 40 معتبر ساتھیوں کو جمع کر کے کہا کہ ایک شخص اٹھا صحابی، انہوں نے کہا کہ مولا آپ کے بعد کون ہوگا جو ہمارا امام ہوگا؟ تو امام نے کہا ہم تمہیں اس سے آج ہی ملوائیں۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام کے حجرے میں سے ایک بچہ نکلا جو بالکل مثل آفتاب چمک رہا تھا اور چاند کا ٹکڑا محسوس ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس نے ایک سبز لباس پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر جو تل تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس حسین طریقے سے چمک رہا تھا جو علامت ہے امام کے چہرے کی۔ تو اب امام نے کہا کہ یہ ہے وہ میرا فرزند جو میرے بعد تمہارا امام ہوگا۔ تو اب یہ جو سلسلہ ہے کہ امام نے سے کہا کہ غیبت صغریٰ بڑا ہی لمبا موضوع ہے، اور میں آپ کو صرف جملوں میں بتاؤں کہ اب اہتمام، کیونکہ ظاہر ہے آخری امام کا اہتمام ہو رہا ہے، تو آخری امام سے پہلے ذمہ داریاں 10ویں 9ویں امام پر بڑھتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ جب دور آیا 10ویں امام کا تو آپ نے، کیونکہ آپ پر اتنی سختی ہے کہ کسی طرح امام حسن عسکری پر نگاہیں رہیں کہ یہ ان کو امام بنائیں گے تو آگے سلسلہ کیسے چلے گا، تو نگاہیں ہیں۔ تو اب امام اہتمام کریں، کیوں؟ تاکہ آنے والے مومنین اور شیعوں کو یہ عادت پڑ جائے کہ ہمیں کس طرح اپنے مسائل کا حل دریافت کرنا۔ تو اب امام علی نقوی اپنے دور میں اپنے نائب اور وکیل بنائے۔ ابھی آخری امام کا وقت نہیں، 10ویں امام ہے، امام نے بغداد میں اپنے وکیل مقرر کیے اور وکیل بنانے کے بعد کہا کہ یہ جو ہے تمام تر جو مسئلہ جو مشکل پریشانی ہے، جو سوال کرنا چاہو وہ ان کو دے دے، وہ خطوط کو جمع کر دے اور وہ اموال جو خمس کی صورت میں، جو صدقات کی صورت میں جمع کیا جاتا تھا، وہ ان وکلاء کو سپرد کر دیے جاتے۔ یہ وکیل خود امام وقت یعنی 10ویں امام تک پہنچاتے تھے، اور کیوں؟ اور دوسرا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ کاروبار کیا کرتے، کیوں؟ تاکہ شک نہیں ہو، کیونکہ نظریں بہت ہیں، اس لیے شک نہ ہو، اس لیے کسی نہ کسی کاروبار اور کسی نہ کسی کام میں رہتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ تجارت کا پیشہ ہے، اس لیے ادھر سے ادھر آتے ہیں، بصرہ سے بغداد آتے ہیں، بغداد سے سامرا آتے ہیں، سرمن رائے آتے ہیں، تو کوئی شک نہ ہو۔ امام نے سلسلہ بنایا اور جو 10ویں امام نے اپنے وکیل بنائے، جب آپ کی شہادت ہوئی تو امام حسن عسکری نے وہی وکیل مقرر کیا، یعنی جو 10ویں امام کے دور میں تھے وہی 11ویں امام کے دور میں تھے، یہاں تک کہ وہی انہی کو نامزد قرار رکھا آخری امام نے، یعنی جو 10ویں امام سے چل کر آ رہے تھے وہی چلتے چلتے 12ویں امام تک آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتبار سب سے اہم شرط، اور یہ میں آپ کو یہاں پر کتاب سے حوالہ بتا دوں کہ ضروری ہے کہ بہتر ہے علم سے اعتبار، یعنی امام کو عالم سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔
جو اتنا اعتبار والا ہو کہ اگر پہلو میں امام ہو اور پوچھے کہ بتاؤ امام کہاں ہے تو وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے مگر اپنی زبان سے امام کا پتہ نہ بتائے۔ امام کو ایسا وکیل درکار ہے، امام کو ایسا ساتھی درکار ہے۔ تو جو سب سے پہلے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب غیبت صغریٰ کا دور شروع ہوا، اور آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ 11ویں امام اہتمام کر کے وکیل بنا کے جا رہے ہیں، نائب بنا کے جا رہے ہیں، تو 4 ہیں جن کا نام ہے نواب اربا۔ نواب اربا یعنی 4 نائب جو غیبت صغریٰ کے دور میں امام کے نائب رہے ہیں براہ راست۔ اب براہ راست کا مطلب یہ ہے کہ جن سے براہ راست امام نے ملاقات کی ہے، گفتگو کی ہے، اور سب سے پہلے نائب ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے، اور ان کا نام ہے عثمان بن سعید، اور ان کا کمال یہ العمری ان کا لقب ہے، اور کہیں ان کا لقب آپ کو زیاد بھی ملے گا، سامان بھی ملے گا۔ تو اب یہ جو ہستی ہے ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب فقط 11 برس کے تھے تب پہلے امام علی نقی میں آ کر بیٹھے، تو اب 10ویں امام کا دور ہے، 10ویں امام نے انہیں اپنا نائب بنایا، اور جب نیابت ختم ہوئی تو ان کی نیابت کا سلسلہ جاری ہے۔ امام حسن عسکری نے بھی ان کو ہی اپنا سب سے بڑا نائب بنایا۔ نائب اور ہے اور وکیل ہونا اور ہے۔ نائب وہ ہے کہ جس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرمان کیا ہے امام کا۔ اب جب آپ کی شہادت ہوئی 11ویں امام کی تو انہی کو نائب مقرر کیا امام نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بلند مرتبہ ہے حضرت عثمان بن سعید کا کہ ان کے لیے خود امام کے جملے ہیں کہ دیکھو اس کی آنکھیں گویا میری ہیں، جو یہ کہہ رہا ہے گویا سمجھو میں نے کہا، اور یہ کچھ کہے گا ہی نہیں جب تک کہ میرا اذن نہ ہو، اور جو یہ کر رہا ہے کیونکہ اس وقت تمام دنیا میں، تمام روئے دنیا میں سب سے متقی و پرہیزگار اور سب سے بہترین اور سب سے زیادہ زہد و تقوی رکھنے والا عثمان بن سعید ہے، اس لیے نائب امام ہے۔ اور اتنا بڑا مقام ہے کہ جب آپ جانے لگے دنیا سے تو پیغام بھیجا کہ تمہیں جانے میں فقط 6 دن رہے دنیا میں، تو ہم تمہارے بعد تمہارے بیٹے محمد کو تمہارا نائب بنائے، یعنی نائب امام بنا رہے ہیں اور عثمان کے بیٹے۔ اور امام نے کہا کہ خوش قسمت ہے عثمان کہ جسے اللہ نے محمد جیسے بیٹا، محمد بن عثمان، اور دونوں کا ایک ہی لقب ہے العمری، کیونکہ ایک ہی ظاہر خاندان ہے، باپ کو لقب ملا اور اس کے بعد وہی فضیلت بیٹے کو ملی۔ اور آپ کو میں کیونکہ جلدی میں آپ کو سنا رہی ہوں، دوسرے نائب ہیں حضرت محمد بن عثمان العمری، اور ان کا لقب بھی ہے زیاد۔ زیاد اس لیے کہ چمیلی اور زیتون کا کاروبار، اور اس لیے کرتے تھے کہ جب امام کا پیغام لے کر جائیں، دودھ لے کر جائیں، ماں لے کر جائیں، تو چمیلی کے درمیان میں چھپا رہے، کسی کو شک نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر مشکل دور ہے، سخت تقیہ کا دور ہے۔ آپ کو بتاؤں کیسا تقیہ کا دور ہے کہ جہاں پر جناب نرجس خاتون کو بھی اپنے بیٹے کے لیے تقیہ اختیار کرنا پڑا، اتنا سخت تقیہ ہے۔ ایسے میں جو اتنا بہادر ہو کہ وہ امام کی نیابت کا کام کر رہا ہو، امام کو اموال پہنچا بھی رہا ہے اور امام سے پیغام لے کر بھی جا رہا ہے، مومنین کے پیغام امام تک ارسال کر رہے ہیں، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ جس وقت یہ اس دنیا سے چلے گئے اور اپنا نائب اپنے بیٹے کو بنا دیا، تو خود مولا نے، وقت کے امام نے خط ارسال کیا، لکھا ہوا خط بھیجا، اور ان کے کس قدر چنے ہوئے برگزیدہ لوگ ہیں کہ محمد بن عثمان کے نام مولا نے اپنے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا خط بھیجا، اور اس میں لکھا کہ تمہاری طرح ہمیں بھی تمہارے بابا کے جانے کا بڑا افسوس، اور میں تمہیں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ تمہارے والد کے جانے کا جتنا تمہیں افسوس ہے اتنا ہی مجھے افسوس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اور زہد اور تقوی اختیار کرنے والا اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ نے بہشت میں انہیں وہ اعلیٰ مقام دیا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ چکے،
اب یہ تو خط بڑا لمبا ہے، میں نے تو صرف آپ کو 2 جملے سنا ہے، تو اب کیا یہ مہر کافی نہیں ہے کہ جسے امام کہے اور جس کی تعزیت بیٹے کو امام پیش کرے، اور امام نے کہا خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں ایسا بابا ملا، ایسا باپ ملا کہ جس کی تربیت میں تم بھی اس لائق ہو کہ ہماری نیابت کی ذمہ داری اٹھا سکو۔ اب اس کے بعد جب جانے لگے محمد اور بتا دیا کہ تمہارا وقت تمام ہونے والا ہے، جانے سے پہلے تو اپنے لیے ہمارے بتائے ہوئے نائب کو تمام مومنین کو بتا دو کہ میرے بعد یہ نائب ہے، اور ان کا نام ہے حسین بن روح۔ حسین بن روح کے ایک دوست جن کا نام جعفر تھا۔ اب میں صرف ایک جملے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے کہ حسین بن روح کو جب خود امام زمانہ نے مقرر کیا تو آپ کے دوست تھے جعفر۔ جعفر انتہائی مخلص دوست اور وفادار دوست تھے، یہاں تک کہ حسین بن روح آخر میں صرف انہی کا بھیجا ہوا کھانا، اتنے قابل اعتبار تھے۔ تو ایک شخص نے جعفر سے پوچھا کہ اے جعفر، قابلیت میں، علم میں، مقام میں آپ حسین بن روح سے زیادہ، لیکن امام زمانہ نے حسین بن روح کو چن لیا اور آپ کو نہیں چھوڑا، اس کی کیا وجہ؟ تو جعفر نے کہا یاد رکھو کہ امام اس کو چنتے ہیں جنہیں وہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے کہیں بہتر امام وقت نے حسین بن روح کو جانا، تبھی ان کو چنا ہے، اس لیے کہ میں صرف دلیلیں قائم کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں صرف لوگوں کو بحث سے قائل کر سکتا ہوں، لیکن حسین بن روح وہ شجاع ہے کہ اگر ان کے لیے کہا گیا تھا کہ اگر ان کے پہلو میں امام آ کر بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھا جائے زور پر تلوار کی کہ بتاؤ امام کہاں ہے، تو وہ قتل ہونا منظور کریں گے لیکن امام کا پتہ کبھی نہیں بتائیں گے۔ تو ایسے ایسے چنے ہوئے نائب ہیں۔ اور اس کے بعد جب کہا کہ بھئی حسین اب تم جا رہے ہو تو اپنے پیچھے اپنے نائب محمد بن علی کو بناؤ، اور المساری ان کا لقب ہے، تو محمد کو جب بنا دیا محمد جانے لگے۔ تو اب جب جانے لگے تو ایک خط بھیجا اور کہا کہ مومنین کو بتا دو کہ اب ہمارا غیبت کبریٰ کا دور شروع ہے، ہم نے جتنی مومنین سے ملاقات کرنی تھی وہ ہم کر چکے، اب ہم اس وقت ملاقات کریں جب مومنین کے روبرو ظہور کر کے آئیں گے۔ تو امام نے غیبت صغریٰ کا دور بتا دیا، لیکن میں نے آج ایک اور بات آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اور وہ بات کو میں اپنی تمام کروں گی کہ ایک شخصیت ہے تاریخی جن کا نام ہے جعفر بن علی، اور یہ امام علی نقی کے بیٹے جعفر کذاب کے نام سے جنہیں آپ جانتے ہیں بیٹے ہیں، اور امام حسن عسکری کے بھائی ہیں، لیکن امام نے ان کے لیے کہا ہے، اور کیونکہ یہ جملے اتنے مشہور ہیں کہ آپ کہہ نہیں سکتے کہ اس سے ہم کیا اخذ کریں، امام نے کہا کہ میرے چچا جعفر کی مثال ایسی ہے جیسے یوسف کے بھائیوں۔ اب یوسف کے بھائیوں کی مثال کیا ہے یہ اللہ جانے یا امام وقت جانے، اس لیے کہ جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا وہ بھی سب کو معلوم، اور کیونکہ تائبین میں سے تھے، بعد میں توبہ کر دی تھی اور حضرت یوسف نے معاف کر دیا تھا، تو اب نہیں کہہ سکتے کہ امام نے کس زمرے میں فرمایا کہ ان کی مثال حضرت یوسف کے بھائیوں سے ہے۔ بہرحال میں آپ کو جعفر کا قصہ بتا کر پھر یہ بات کو تمام کروں گی، چاہے یہ تھوڑا نہیں کیوں نہ ہو جائے۔ جعفر جب امام اس دنیا میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام نے صرف اپنے معتمد ساتھیوں کو بتایا، جعفر کو نہیں معلوم کہ میرے بھائی کے گھر میں فرزند بھی ہے، یہاں تک کہ جب امام نے اپنے ایک نائب کو بصرہ لایا غلام کو جس کا نام تھا ابو الادیان سے کہا کہ تم خط لے کر چلے جاؤ بصرہ، 15ویں دن تک جب تم واپس آؤ گے تب تم مجھے تختہ میت پر اور میرے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوگی، تم اندر آ جانا۔ کہا مولا آپ اگر شہید ہو جائیں گے تو آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ امام کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ کہا امام کو امام غسل دیتا ہے، جو مجھے غسل و کفن دے سمجھ جانا وہ امام،
जो मेरा जनाजा पढ़ाए समझ जाना वो इमाम है, जो तुमसे खुतूत के जवाब मांगे समझ जाना वो इमाम है, और तीसरी निशानी जो तुमसे लाए हुए अम्वाल के बारे में सवाल करे तब तुम समझ जाना कि वो ही मेरा नाइब और मेरा बेटा इमाम है। तो अब 15वां दिन हुआ, अब अदियान जब जिस वक्त सामने में पहुंचे तो वो इमाम का बताया नक्शा कि इमाम तख्त पर है और आपको गुस्ल की तैयारी दी जा रही है, और जब गुस्ल हो चुका, कफन दिया जा चुका, इसमें उस्मान बिन सईद मौजूद है जो आपके गुस्ल कफन और हुनूद के वक्त इमाम के पास मौजूद थे। क्यों? क्योंकि वो जो नजर नहीं आ रहा मगर मौजूद है, वो उनकी मौजूदगी में गुस्ल कफन हो चुका। ऐसे में शियों की बहुत बड़ी तादाद सरमन राय में मौजूद थी कि इमाम के नमाज जनाजा में शिरकत थी। ऐसे में लोग जाफर के पास बढ़े और कहा कि आपको इमामत की भी मुबारकबाद, खिलाफत की भी मुबारकबाद, क्योंकि ज़ारे इमाम अब चले गए तो मोमिनीन के नज़दीक आप ही उनके बाद इमाम हैं, तो अब ये मुबारकबाद वसूल कर रहे हैं। ऐसे में जब आवाज़ दी गुलाम ने कि ऐसे सैयद सरदार आ जाइए और अपने भाई का नमाज जनाजा पढ़ाइए, जैसे ही जाफर आगे बढ़ा, इतने में तारीख ने लिखा है 5 बरस का बच्चा आगे बढ़ा जिसका चांद जैसा चेहरा चमक रहा था और उसके हसीन दंदान उसके चेहरे पर इस कदर हसीन महसूस हो रहे थे कि दांतों के दरमियान से रोशनी, मैंने कल भी आपको बताया था, दांतों के दरमियान से रोशनी जारी हो रही थी। और वो आगे बढ़ा और अबा का दामन थाम कर कहा, चचा जान एक तरफ हो जाइए, अपने बाबा का नमाज जनाजा पढ़ाने का सबसे ज्यादा मैं हकदार हूँ। तो अब इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी और उसके बाद हटाकर अपने बाबा के दामन में यानी अपने दादा के दामन में एक कब्र बनाकर इमाम हसन अस्करी को दफन कर दिया गया। तो अब रदियान कहता है 2 निशानियां तो पूरी हो गई। मैंने सोचा कि अभी तक इन्होंने मुझसे सवाल नहीं किया खुतूत का कि अगर ये इमाम है तो फिर मुझसे खुतूत का सवाल करेगा। अभी वो सोच ही रहा था कि इतने में खादिम ने आकर कहा कि इमाम फरमा रहे हैं कि जो खुतूत के जवाब तू बसरा से लेकर आया है वो हमारे हवाले कर दे, और फिर वो जो थैला लाया है जिसमें अम्वाल खुम्स है वो भी हमारे हवाले कर दे। तब अबू अदियान कहते मुझे यकीन हो गया कि यही इमाम का वारिस है और यही वो फर्जंद है इमाम का कि जो इमाम वक्त होगा। बस एक छोटा सा वाक़या आपके सामने इमाम का बिल्कुल इब्तदाई वक्त का मौजूद कि क्योंकि अभी बहुत सारे मोमिनीन को जो मदाइन में थे, बसरा में थे, नहीं मालूम कि 11वें इमाम शहीद हो गए। तो कुम से एक काफिला और कुम के कुछ लोग ऊँटों पर माल लाद कर आए और उन्होंने कहा कि हमें इमाम हसन अस्करी से मुलाकात करनी है। लोगों ने कहा उनकी शान है, तो कहा उनके बाद कोई तो उनका नायब होगा, उनके बाद कोई तो इमाम होगा। कहा हाँ उनके भाई हैं जिन्होंने खिलाफत और इमामत का दावा किया। कहा अच्छा उनके पास ले जाए। कभी वो तो दजला के किनारे गए हैं और मैनोशी कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने गाने बजाने का एहतमाम कर रखा। उन्होंने कहा ये तो किसी इमाम की सिर्फ हो नहीं सकती। एक साथी ने कहा कि चलो वापस चलो, मुमकिन ही नहीं कि ऐसा कोई इमाम हो। तो अब अभी वापस जाने लगे थे कि एक साथी ने कहा रुको तो सही, देखें तो माजरा क्या है। अब इंतजार किया, अब जब जाफर आ गए तो कहा कि आप कौन है? कहा हम मुफ्ती इमाम हैं और हमने खिलाफत का दावा किया। कहा कि अच्छा अगर आप वाकई इमाम हैं तो बताइए कि ये जो अम्वाल है ये हम किसके हवाले करें? कहा तुम देते थे इमाम को, मुझे दो। कहा लेकिन इसमें एक पेचीदा मसला, और मसला ये है कि जब हम कुम से ये माल लाते थे तो मोमिनीन पूरा साल 1-1, 2-2 सिक्का करके जमा और उन्हें थैलियों में भर देते थे और थैलियों में भरकर अपनी अपनी मोहर लगाते। और जब हम वो अमानत, क्योंकि हम तो वकील हैं और उजरत पर आए हैं, हम वो अमानत जब इमाम के पास लाते थे तो इमाम ये करते थे कि हर थैली पर जो नाम होता था वो भी बताते थे और जो थैली में मिक़दार होती थी दिनार की वो भी बताते थे। तो अगर तुम खिलाफत के दावेदार हो तो फिर तुम भी बताओ और ये मान ले लो। तो कहा कि ये तो इल्म गैब है और मेरे भाई ने कभी इल्म गैब का दावा नहीं किया क्योंकि इल्म गैब से खुदा जानता है। क्यों? क्योंकि इल्म गैब और इल्म इमामत में फर्क होता है। तो अब उसने कहा ऐसा तो कोई दावा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोलते हो। तो अब जब ये जाने लगे ऐसे में हजरत उस्मान ने कहा अभी अनकरीब तुम्हें वो हकदार मिल जाएगा जो तुम्हारा फैसला कर देगा। तो ये नाम
नाउम्मीद होकर निकलने लगे बसरा से, सामरा से निकलने लगे। अब सामरे से निकल ही रहे थे कि अभी हुदूद पर एक बच्चा दौड़ा हुआ और उसने नाम लेकर कहा फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, तुम्हें इमाम बुला रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा बड़ा हसीन था तो कहा क्या तुम इमाम हो? कहा नहीं नहीं, मैं तो इमाम नहीं, मगर मैं इमाम का गुलाम हूँ और तुम्हें इमाम ने बुलाया है। अब ये वापस सामने में दाखिल हुए और जब इमाम के घर में पहुंचे तो देखा कि इमाम की कुर्सी पर एक हसीन बच्चा बैठा है जिसने सब्ज़ लिबास पहन रखा है, और उसने कहा कि एक एक थैली निकालो। मोहर का नाम बताते जा रहे थे, उसकी तादाद बताते जा रहे थे। फिर इमाम ने उस पर तमाम नहीं किया, मवेशियों के नाम बताए, उनके माल की तादाद बताई, औलाद के नाम बताकर जब उन्हें मुतमईन कर दिया तो कुम के लोगों ने उस मकाम पे जहां मेरे मौला ने कदम रखे थे वहां सजदा रेज होकर वहां मेरे मौला के कदमों को पैसा देने के बाद कहा कि यकीनन आप ही हैं जो वक्त के इमाम हैं। तो इसलिए जरूरी था कि इमाम बहुत से लोगों को जिसमें मालूम हो गया कि इमाम ने इसलिए अपना चेहरा दिखाया कि भूलना, हम जा रहे हैं लेकिन ये मत भूलना कि हमारा वजूद है और हमारा वजूद ही तुम्हारे वजूद की अलामत है। अगर हम हैं तो तुम हो। ये वो इमाम है कि जो हमारे वक्त